بے شک یہ اسلام کے غالب آنے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ساری دنیا کا کفر ذلت و رسوائی کے اعلیٰ درجوں پہ پہنچ گیا ہے، اور ساری دنیا کے یہود و نصارہ جو اپنی ذلت کا ثبوت کبھی قرآن کریم کی بے حرمتی کر کے دے رہے ہیں اور کبھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے اوپر فلمیں بنا کر اور خاکے چھاپ کر دے رہے ہیں، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اسلام غالب آ رہا ہے، اور انشاءاللہ اسلام ضرور غالب آئے گا۔ اسلام آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے، اور پھر یہ بڑی بڑی طاقتیں اور بڑی بڑی قوتیں یہ سمجھ بیٹھی ہیں کہ ہم جو بھی کریں گے اسلامی شعار کا مذاق اڑائیں گے، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ ان کی بھول ہے، یہ ان کی غلط سوچ ہے، یہ ان کا غلط رویہ ہے۔ یاد رکھو کہ جیسے غازی علمدین شہید، غازی عامر چیمہ شہید اور غازی ممتاز قادری شہید نے حق ادا کیا، اسی طرح کل ناروے کے اندر عمر الیاس نامی مرد مجاہد نے حق ادا کر دیا، اور جو ذلیل اور کمینہ خنزیر قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے والا تھا، اس کے اوپر حملہ آور ہو کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہماری ماؤں نے ہماری تربیت کی ہے کہ اپنے نبی کے لیے قربان ہونا ہے، اپنے اللہ کے دین کے لیے قربان ہونا ہے، اپنے نبی اور اپنے اللہ اور اللہ کے کلام کے لیے قربان ہونا ہے۔ تو پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کا تو نام بھی عمر الیاس تھا۔ عمر نام کی تاثیر تو ایسی ہی ہوا کرتی ہے کہ وہ کسی وقت بھی کوئی برائی اسلام کے خلاف برداشت نہیں کر سکتا۔ بہرحال آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آج طاغوت اپنی پوری قوت اور کوشش کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہے تو ہماری تربیت گاہیں بھی حرکت میں آئیں، ہماری مائیں بہنیں بھی اپنی اولاد کی اور ہمارے آنے والے مستقبل اور ہمارے آنے والی نسل کے بارے میں کچھ سوچیں۔ یاد رکھیے کہ آپ کی تربیت، آپ کی اچھی سوچ جو اپنی اولاد کو دیں گے، یہی ہمارا مستقبل ہے اور یہی اسلام کا غلبہ ہے۔ آج اور کل جو سڈنی کے اندر اور جو ناروے کے اندر واقعہ پیش آیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن بخلاہٹ کا شکار ہے۔ اسلام کے دشمن ذلت اور رسوائی برداشت نہیں کر پا رہے، اسلام کی ترقی کو برداشت نہیں کر پا رہے، پھر جو ہے ان کو اسلام کے اس غلبے سے خطرہ لاحق ہو گیا کہ اسلام جو ہے یہ ساری دنیا کے اندر غالب آ کے رہے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی قوتیں بکھریں گی اور انشاءاللہ تعالی یہ بکھر کے رہیں گی۔